نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في شان نبيه الحبيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ حاضرین محترم، آپ تمام حضرات بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ آج کا یہ جو موقع ہے انتہائی پرمسرت اس عنوان سے ہے کہ آپ حضرات میں بہت خوش نصیب وہ شخصیات بھی جلوگر ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو مکمل وضاحتوں کے ساتھ سنا ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور یہ کلام اللہ رب العالمین نے انسان کی ہدایت کے لیے دیا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد بھی وہی ہے۔ اور یہ کتاب صرف ایسی نہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہو، پھر ہمارے ذہن نے پھر اس کو اور دوسرے لہجے میں یہ خاص کر دیا ہے کہ یہ مدارس والوں کے لیے ہے، مساجد والوں کے لیے ہے، مولویوں کے لیے ہے، حفاظ کے لیے ہے، علماء کے لیے ہے۔ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ قرآن مجید کو پڑھیں گے، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ قرآن مجید کو سمجھیں گے، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ ان معاملات کو ہینڈل کریں گے۔ اور دوسرے جو ہمارے عمومی مسلمان ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ بھئی ہم تو کاروباری لوگ ہیں، ہم تو بزنس کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو نوکری کرنے والے لوگ ہیں، ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، کبھی موقع مل گیا تو بیٹھ جائیں گے، جمعہ میں خطابات ہوتے ہیں سن لیں گے۔ یہ ایک ہمارا عمومی ذہن بنا ہوا ہے۔ بزرگان محترم، بات حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی خاص طبقے کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ یہ اس فرد بشر کے لیے ہے جو انسان بن کے دنیا میں آیا ہے۔ اور رب کائنات نے اس کتاب سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کتاب کو سب کے لیے آسان کر دیا۔ سب سے پہلا احسان رب نے یہ کیا، اعلان کر دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو اب اس کا مطلب ہی یہ ہوا کہ قیامت کی صبح ہو سکتی ہے، قیامت آ سکتی ہے، دنیا ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس کتاب کے اندر کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی، کوئی تحریف ممکن نہیں ہے۔ جب اتنا مکمل کلام رب کریم نے انسانوں کو دیا ہے اور اس کے پس پردہ ایک مقصد یہ بھی دیا کہ اس کتاب سے نصیحت حاصل کی جائے، تو عزیز ساتھیوں، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اور قرآن کا تعلق کیا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے اور اس تعلق کو سمجھنے کے لیے دو باتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا فانی سے تشریف لے جانے کے بعد ایک صحابی ام المومنین سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اے مومنوں کی ماں، ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ نبی پاک کے اخلاق کیا تھے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی لمبی چوڑی تحریر نہیں لکھی، کئی گھنٹوں اور دنوں پر مشتمل کوئی تقریر نہیں کی۔ آپ نے پورے سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے دو جملے یوں ارشاد فرما دیے کہ کان خلقہ القرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے اخلاق کو اگر جمع کر لیا جائے تو وہ قرآن مجید ہے جو نبی اکرم علیہ السلام پر اتارا گیا۔ تو یہاں دو باتیں سمجھ آتی ہیں، ایک یہ کہ قرآن مجید وہ جو ریٹن ہے، جو لکھا ہوا ہے، اسکرپٹ میں موجود ہے۔ دوسرا وہ قرآن مجید جو پریکٹیکل ہے، جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عملی نمونے سے پیش کیا ہے۔ تو کسی بھی کمپنی کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جب وہ اپنا پروڈکٹ لانچ کرتی ہے تو وہ اپنے پروڈکٹ کے ساتھ ایک کتابچہ بھی دیتی ہے، اور اس کتابچے کو اور اس کے استعمال کرنے کے طریقے کو سمجھانے کے لیے ایک انجینئر بھی دیتی ہے۔ تو پھر رب کائنات یہ پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، حاکم بھی ہے، رب بھی ہے، معبود بھی ہے۔ تو اس نے جب انسان کو بنایا، انسان کی تخلیق کی، یوں ہی نہیں کی، بلکہ جب
جب کچھ نہیں تھا تو اللہ رب العالمین نے انسان کو بنا کے اعلان کیا کہ خلق الانسان، معلوم نہیں تھا کہ انسان کیسا تھا، پھر اسی رب نے ہمیں بتایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بہترین ڈھانچے میں ڈال کے بنا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ڈھانچہ پوری مخلوقات خداوندی میں جو انسان کا دیا ہوا ہے کسی اور مخلوق کا نہیں ہو سکتا۔ جب ساری چیزیں انسان کو مل گئی، پھر رب العالمین کہتا ہے کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تمہارے پاس ہاتھ تھے لیکن کام کرنے کی طاقت نہیں تھی، آنکھ تھی لیکن دیکھنے کی طاقت نہیں تھی، زبان تھی بولنے کی طاقت نہیں تھی، دل تھا دھڑکنے کی طاقت نہیں تھی، سب کچھ تھا لیکن تم مردہ تھے۔ وہ ایک ذات وحدہ لا شریک ہے جس نے تم کو زندگی عطا کی ہے۔ اتنی ساری چیزوں کے بعد رب کائنات جب یہ انسان کو پیش کرتا ہے تو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا اس گمان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ رب کائنات نے ہم کو یوں ہی پیدا کر دیا ہے؟ تو عزیز ساتھیوں، رب کائنات کا کلام ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، رب کائنات کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے۔ جب اس رب نے، اس خالق کائنات نے انسان کو بنا کے پیش کیا تو اس انسان کے ساتھ ایک کتاب ہدایت بھی دی اور نبی ہادی بھی دیے۔ وہ نبی ہادی نے اس کتاب ہدایت کو پڑھ کے سنایا۔ کتاب ہدایت رب کریم نے دی اور اس کے ساتھ ایک نبی ہادی بھی رب کریم نے پیش کیا، تاکہ دنیا کے سامنے یہ نمونہ پیش کیا جا سکے کہ قرآن ریٹن میں بھی موجود ہے اور قرآن مجید عملی نمونے بھی موجود ہے۔ عزیز ساتھیو، اما عائشہ کی بات کا خلاصہ یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو ہر پہلو ہے وہ قرآن سے منطبق ہے۔ قرآن مجید کی جو ہر آیت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پیش کرتی ہے۔ اب قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ بزرگوں نے بڑی عجیب باتیں اس میں لکھی ہیں، ایک دو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی جگہ لے لوں گا۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کا پہلا حق تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو آسمان سے نازل کی گئی ہو اور اس کتاب کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہو، یہاں تک کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان بابرکت سے نکلنے والے کلمات کو بھی وحی قرار دیا گیا۔ قرآن مجید اس پر شاہد ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو یہ بھی وحی کی ایک شکل ہے، لیکن اس کو وحی غیر متلو یعنی وہ وحی کہا گیا جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ تلاوت کی جانے والی کتاب ایک ہی ہے جو رب کریم نے نازل کی ہے۔ اب اس کتاب کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھنا اور اس کی تلاوت سیکھیں۔ پھر دوسرا کام یہ ہے، رب کریم نے جو اس قرآن مجید کو نازل کیا وہ اس لیے نازل کیا کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ ہم اس کتاب کو سمجھیں، اور اس کتاب کو سمجھنا یہ امت پر دوسرا حق ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، پھر تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے کتاب کی تلاوت بھی سیکھی اور اس کتاب کو سمجھا بھی، تو تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کتاب پر عمل کیا جائے۔ جب اس کتاب پر عمل ہوتا ہے تو پھر یہ عمل دعوت دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ وہ کہ ہم اپنی زبان سے پیش کریں کہ بھئی یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ نبی کا پیغام ہے، تو یہ ایک الگ طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ کہ ہم اپنے عمل سے ثابت کریں۔ اگر ہم راستے میں جا رہے ہوں تو دیکھنے والے لوگ دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ قرآن کو پڑھنے والا ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا غلام ہے، تو محمد مصطفیٰ کا غلام ایسا ہوتا ہے۔ تو عمل کے دعوت کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہماری زبان پر بھی قرآن ہو، ایک ہمارے عمل میں بھی قرآن ہو۔ عزیز ساتھیوں، یہ تیسرا حق ہو گیا کہ ہم اس پر عمل کریں، اور چوتھا حق یہ ہے کہ ہم اس کام کو، اس قرآن کو، اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائیں جن لوگوں تک یہ نہیں پہنچا تھا۔ آپ دیکھیں مکے کے اس وادی کے اندر، مکے کی اس زمین کے اندر حضرات صحابہ کا کیا عالم تھا، وہ ترقی سے کتنی دور اور کلچر سے کتنی دور تھے، جن کے اندر وہ انسان تو تھے لیکن ان کے اندر انسانیت نہیں۔ اس کا ہلکا اندازہ یوں لگتا ہے کہ وہ
अपनी ही औलादों को जिंदा ज़मीन में दफन करते और इस पर कोई आर भी महसूस नहीं करते। तो ऐसे वाक़ियात इन लोगों में होते थे। जब यही कुरान इनकलाब इनके अंदर आया तो इनकी जिंदगियां कैसी तब्दील हो गई और ये अर्श की बुलंदियों पर कैसे पहुंच गए और इन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर अपनी हुक्मरानियों के झंडे कैसे गाड़े। ये एक ही किताब इनकलाब था जिस किताब इनकलाब ने इन सहाबा को सारी दुनिया का हुक्मरान बना दिया। अजीज साथियों, हमारे पास भी वही कुरान है, हमारे पास भी वही नबी की सीरत और जिंदगी है, लेकिन हमारे अंदर वो तब्दीली नहीं। कुरान ने ऐलान किया कि वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तो सोचने की जरूरत है। हम मोमिन तो हैं लेकिन हमारा ईमान पुख्ता नहीं है। अजीज साथियों, कहने की बातें बड़ी थी लेकिन अकाबिर उलमा तशरीफ रखते हैं, इनके सामने अब तक जो बातें कही गई है मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। तो मैं इन हजरात से इस्लाह का तालिब भी हूं और मशकूर हूं हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम अतीक साहब दामत बरकातुहुम का कि आपने इस आजिज़ को बल्कि ज़र्रा नवाजी इस आजिज़ पर फरमाई और ये मौका दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान मजीद को पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।